یہ ہاتھ ہے، یہ اس طرح سے جوڑوں سے کاٹا گیا، اس کے پیسز کیے گیا، ہر پارٹ علیحدہ علیحدہ کیا گیا. اتنا غصہ، اتنا کینہ، اتنی عداوت، اتنی نفرت. السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. سیالکوٹ کی زہرا کو کاٹ کے مارا گیا یا پھر اس کو مار کے کاٹا گیا. خوفناک پوسٹ مارٹم رپورٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے. اتنی نفرت، بیچاری بہو کا ان درندوں نے قیمہ بنا دیا. 15 تولے سونا، 12,000 سعودی ریال، 11,000 کیش. زہرا کو مارنے سے پہلے گھر میں آخر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہولناک تفصیلات جی اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے خوفناک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے کہ ایک لڑکی کا انہوں نے قیمہ بنا دیا، ایک لڑکی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اتنی بری موت میں کہتی ہوں کہ کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا جو ان درندوں نے جو ہے اپنی گھر کی بہو، اپنی خالہ زاد کے ساتھ جو ہے کیا ہے. ڈسکا کی زہرا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی موت جو ہے وہ اسے کھینچ کر اس درندہ صرف سسرال میں جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، اور موت بھی ایسی سفاکانہ کہ یار انسان کی میں کہتی ہوں کہ روح کام جائے. زہرا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زہرا کے پاس 15 تولے سونا تھا، 15,000 سعودی ریال تھے، 11 لاکھ کیش تھا، جس کا کچھ ابھی عطا پتہ نہیں ہے. یہ سب کچھ انہوں نے غائب کر دیا ہے. زہرا کے میکے کی طرف سے انکشاف کیا گیا ہے کہ قتل کے پیچھے صرف جو ہے سغرا نہیں بلکہ نند یاسمین بھی پوری طرح سے انوالوڈ ہے. جس نے بھی جو ہے ساتھ دیا ہے وہ سارے انوالوڈ ہیں. زہرا کی بھابی نے بتایا کہ زہرا 6 مہینے پاکستان اور 6 مہینے سعودی عرب جو ہے رہا کرتی تھی. زہرا نے میکے میں بتایا تھا کہ ساس اور نند کو اس سے ایشوز ہیں، لیکن کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بات اس قدر خراب ہو جائے گی کہ زہرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے جائیں گے، وہ بھی تب جب وہ 7 مہینے کی پریگننٹ تھی. زہرا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. فرانسک رپورٹ آنے میں ابھی 10 سے 15 دن جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. ایم ایس سول ہسپتال نے بتایا کہ مقتولہ زہرا کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے اور لاش کے ٹکڑوں کی شناخت کے لیے الگ الگ ڈی این اے کروائے جا رہے ہیں. اتنے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس کی لاش کے. ان کا کہنا تھا کہ فرانسک رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ قتل جو ہے وہ گلا گھونٹ کے کیا گیا یا نہیں. فرانسک رپورٹ آنے میں ابھی 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں زہرا قتل کیس میں ملزمہ سغرا، یاسمین، عبداللہ اور کرائے کے قاتل نوید کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں عدالت نے چاروں ملزمان کا 4 روزہ مزید ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا اور 22 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. پولیس نے کہا کہ زہرا قتل کیس میں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر میں مزید دفعات شامل کی گئی ہیں. ایف آئی آر میں قتل، اغوا، ثبوت مٹانے، سازش کرنے جیسی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے. حکام نے ابتدائی ایف آئی آر 11 نومبر کو مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج کی تھی. زہرا کا 2.5 سالہ بیٹا ننیال کے حوالے کر دیا گیا ہے. پولیس نے بتایا کہ مقتولہ کا خاوند سعودی عرب سے پاکستان آ چکا ہے. مقتولہ کے خاوند سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی ہے. خوف کی علامت ہے جی اس طرح کی سوسائٹی میں اگر ایسے خوفناک قتل جو ہے وہ شروع کر دیے جائیں گے. قتل بھی عام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ رشتہ دار تھے، یہ سگی خالہ تھی جس نے بڑے سفاکانہ انداز میں جو ہے زہرا کو مارا. میں نے تو اپنی ہسٹری میں اتنا خوفناک قتل جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ گردن اتار دی جائے، پھر جو ہے وہ اٹھا کر اس کو چولہے پہ رکھ دیا جائے، جلا دیا جائے، اس کے بعد مسک کر دیا جائے چہرہ. اس کے بعد یہ کہے لگا رہے تھے، انہوں نے بتایا یہ ہنس رہے تھے جب باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے. زہرا کا خون آپ کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے ایک چلتی پھرتی انسانی جان کو جو ہے، جو 2 لوگ تھے یعنی کہ 7 ماہ کا بچہ، اس کا بھی قتل انہوں نے کیا ہے. ان کو ذرا شرم نہیں آئی. مختلف ٹکڑے ہیں، یقین کریں والد کہتے ہیں کہ مجھے سہارا، مجھے آسرا نہیں ہو رہا کوئی، میں تکلیف میں ہوں، میں اذیت میں ہوں. میری بچی کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کیے، اتنے اس کے باڈی پارٹس کر دیے تھے، ایسا لگتا تھا اس کا قیمہ بنا دیے. اتنی نفرت کا اظہار کیے ان درندوں نے کہ یقین کریں کہ پولیس کہتی ہے کہ ہماری روح کام گئی، ہم نے اتنا خوفناک جو ہے وہ قتل نہیں دیکھا. سیالکوٹ میں ڈسکا کے قریب اتنا خوف ہے اور لوگ ان سے اتنی نفرت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سر عام ان کو پھانسی ملنی چاہیے، صرف اور صرف ان کو جو ہے پھانسی ملنی چاہیے. اور اگر ان کو پھانسی نہیں ملتی یقین کریں درندے پتہ نہیں کس کس کا قتل کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ زہرا کا کیا قصور تھا. زہرا کا یہ قصور تھا کہ ان درندوں کا جو بیٹا تھا وہ زہرا سے محبت کرتا تھا. لیکن یہاں پہ غلطی آپ نے بتانی ہے کہ کیا والدین کی، شوہر کی غلطی نہیں ہے کہ ایسے درندوں کے گھر اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا؟ کیا زہرا کو ان درندوں کے گھر رہنا چاہیے تھا؟
آپ نے ضرور جواب دینا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری زہرائیں ابھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے، مرنے کا اور مارنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ اگر ایسا سسرال ہو، ایسی سچویشن ہو، تو کیا بیٹی کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے یا لڑکی کو وہاں سے ایز سون ایز پاسبل نکلنا چاہیے۔ زہرا کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان درندوں کو صرف اور صرف پھانسی ملنی چاہیے۔